ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے. وہ شخص جو وزیر اعظم تھا اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں, آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا, اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے. یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ حالانکہ ان کو وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف نہیں مانتے, لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی, آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی. میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا. 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے, جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا, تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے. آصفہ بیوی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں, شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. دیکھیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر کوئی ڈیلر کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے, پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی, اور پھر برنڈی اور اپر اور بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے, اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں. وہ شخص جو وزیر اعظم تھا اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے. He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to him in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی. یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں, ان سے احترام کا رشتہ ہے, لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا. اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے, سچ نہیں بولیں گے, ملک نہیں جائے گا آگے. جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے. ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں, غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں, آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا, اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا, جناح کا ساتھی تھا, جیل کاٹی, پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی, وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے, میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی اعجاز صاحب سے ہے, اور کل بھی رہے گا, اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا, ریولوشنری تھا, لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب, چیئرمین ہے تحریک پیپلز پارٹی کا, ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے, لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے, لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا, میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے, ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی, اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب, آپ کے نانا نے بھی مسلم امہ کو اکٹھا کیا میرے لیے. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے, اور وہ کون ہے؟ جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا, پاکستان کا دفاع کیا, آرم فورسز کا دفاع کیا, مسئلہ کشمیر کا دفاع کیا, فلسطین کا دفاع کیا. جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سیل میں, ڈیتھ سیل میں پڑا ہوتا تھا, میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے, یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا, یہ تسبیح لے لی گئی, انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے, یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں.